الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ عالم الغیب والشہادۃ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ التغابن کی ہم نے 16 سے لے کے 18 نمبر آیات تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: پس ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جتنی تمہاری استطاعت ہے، اور اللہ کا فرمان سنو اور اسے مانو اور اس کی راہ میں خرچ کرو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جنہیں بچا لیا گیا ان کے نفس کے بخل سے تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دو تو وہ اسے کئی گنا کر دے گا تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان اور بہت علم والا ہے، ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا ہے، سب پر غالب بڑا دانا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 16 نمبر آیت میں یہاں فرمایا گیا ہے کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، پس تم اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا تمہاری طاقت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت اسی مفہوم میں 102 نمبر ہے، لیکن وہاں تھوڑا سا چینج ہے، اس طرح ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہاں جو ہے ارشاد یہ ہے کہ تم جتنی تمہاری طاقت ہے ڈرو، جتنا تمہارے امکان میں ہے اتنا ڈرو۔ اس اختلاف کی وجہ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور آپ یوں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں اشار الی فرق بین الابرار والمقربین فی حال التقوی وقولہ فاتقوا اللہ ما استطعتم ناظر الی الابرار، وقولہ تعالی اتقوا اللہ حق تقاتہ ناظرۃ الی المقربین، فإن حالهم الخروج من الوجود المجازی بالکلیت وهو حق التقوی۔ روح البیان زیر آیت ھذا جلد 10 پیج 20۔ ترجمہ کیا ہے حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ یعنی ابرار اور مقربین کے تقوی میں جو فرق ہے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس آیت میں ابرار کی حالت کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور پہلی آیت میں مقربین کے احوال کو ملحوظ رکھا گیا ہے، کیونکہ وہ لوگ اپنے وجود مجازی سے کلیتاً دستکش ہو جاتے ہیں، اور یہی تقوی کا منتہائی کمال ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر شخص اولو العزم تو نہیں ہوتا، ہر شخص میں وہ صلاحیتیں نہیں پائی جاتی جن سے اللہ تعالیٰ نے اکابر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اور اکابر اولیاء کرام کو مشرف فرمایا ہے۔ اس لیے سب کے لیے تقوی کا دروازہ شاہراہ عام ہے، کھول دیا گیا ہے۔ یعنی جتنی تمہاری بساط ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنے تم ہمت کے مالک ہو، اتنا تقوی اختیار کرو،
چونکہ اللہ تعالیٰ نے جتنی تمہیں صلاحیت دی ہے اتنا ہی تم کر سکتے ہو. مزید جو درجے ہیں تقویٰ کے وہ جب توفیق تمہیں دے گا، جب اس کا کرم ہوگا، فضل ہوگا، تو وہ جب چاہے گا اپنی جناب سے تمہیں وہ بھی عطا فرما دے گا. اس کے خزانوں کی میں کوئی کمی تو نہیں ہو جاتی. اس کے بعد فرمایا اس آیت کی فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو کلام ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس کو آگے پھر مزید ہدایت دی کہ ان کو پوری توجہ سے سنا کرو اور ان احکام کو بجا بھی لایا کرو. یہ نہیں ہے کہ سن کے عمل نہ کرو. اور اس کی راہ میں پھر فرمایا وَأَنفِقُوا، اور اس کی راہ میں تم خرچ بھی کرو اسی کے دیے ہوئے مال سے. حلال رزق کماؤ، حلال رزق وہ دیتا ہے، بہت دیتا ہے، اس کے مال سے تم خرچ کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. یہاں خیرہ کا جو کلمہ ہے، یہاں خیر لِأَنفُسِکُم، یعنی تم ایسا کیا کرو، ایسا کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. آیت کا جو آخری حصہ ہے 16 نمبر کا، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. عزیزان گرامی قدر، اس دنیا میں حرص، لالچ، طمع، ان سے بچنا بہت مشکل کام ہے. آنکھ میں حرص بہت مشکل جاتی ہے. یہ جو پیٹ ہے نا، پیٹ انسان کا، یہ مٹی ہے، مٹی، وہ مٹی تو بڑا گھڑا، یہ جی ٹی روڈ وغیرہ میں پڑا ہوتا ہے، یہ بھی بھر جاتا ہے. پیٹ میں انسان کتنا ڈالے گا، بھر جاتا ہے. پھر یہ ذہن ہے، یہ چھوٹا گھڑا ہے، چھوٹا گھڑا ہے، یہ بھرنا بہت مشکل ہے پیٹ سے. یہ بھی خواہشات کا بھر جاتا ہے. لیکن یہ دو چھوٹے چھوٹے پیالے نا، یہ چھوٹے چھوٹے پیالے، اس میں حرص اور لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے. یہ انسان اس سے نہیں خود بچ سکتا، بڑا مشکل ہے. جس چیز کو دیکھتا ہے کہتا ہے کاش یہ میری ہو جائے، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو، یہ بھی میرے پاس ہو. پہلے آنکھ دیکھتی ہے، پھر دماغ میں حرص، لالچ، طمع پیدا ہوتا ہے. تو یہ آنکھوں کے جو پیالے نا دو چھوٹے چھوٹے، یہ بھرنے بڑے مشکل ہیں. اس کے بارے میں فرمایا وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو جس کو ہم حرص سے نفس سے بچا لیتے ہیں، بس وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اس بندے پہ خصوصی کرم ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ وہ اس کا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ تو ہے ہی اس کا. جو اس کا ہو جاتا ہے پھر وہ صحیح اپنی فل توجہ سے اللہ رب العالمین اس پہ خصوصی کرم کر کے اس کو حرص، لالچ، طمع سے نکال لیتا ہے. اور جو مفلحون کا لفظ ہے، یہ قرآن کریم کا بہت فصیح و بلیغ لفظ ہے. اس سے مرادی ہوتی ہے کہ دونوں جہانوں کے لیے، اس کے لیے بھلائی ہے، فلاح ہے، خوشی ہے، ہر چیز اسی میں ہے. 17 نمبر آیت میں فرمایا گیا کہ اخلاص اور خوشی سے اللہ تعالیٰ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے جو شخص اپنا مال خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ قرض حسنہ کی طرح ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بہت دیتا ہے. اس کا جب قبول کرتا ہے نا تو اس کو کئی گنا دیتا ہے. ایک دیتا ہے 10 ہو جاتے ہیں، ایک دیتا ہے 700 ہو جاتے ہیں، یا ایک سے کئی 100 گنا ہو جاتے ہیں. سورہ بقرہ میں یہی بات فرمائی گئی ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. دوسرا، اللہ رب العالمین یہ کام کرتا ہے کہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. آیت نمبر 18 میں شکور خلون کا لفظ ہے. شکور کا مطلب ہے قدردان. بندہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب اسے اجر عطا فرما دیتا ہے. واللہ شکور بمانی انہ کثیر ثنائی علی عبدہ، یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کا شکور ہے، اللہ تعالیٰ اتنا قدردان ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے کو بہت زیادہ دیتا ہے، حد سے زیادہ دیتا ہے، بہت قدر کرتا ہے. حلیم ہے، یعنی تم جب گناہ کرتے ہو اس کا مطلب ہے تو وہ ایک دم گرفت نہیں کرتا، تو پکڑ نہیں کرتا، بلکہ تمہیں وقت دیتا ہے، تمہیں موقع دیتا ہے کہ شاید تو باز آ جائے. جب نہیں آتے باز تو پھر اس کی ان بطش ربک لشدید، بے شک مصطفیٰ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. پھر وہ گرفت جب کر لیتا ہے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا. البتہ حلم جو ہے اس کی گرفت پر بھاری ہے، وہ موقع دیتا رہتا ہے، دیتا رہتا ہے. اس کی حلم کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل ہے. روح المعانی زیر آیت حاضہ جز 28 پیج 128. عزیزان گرامی قدر، پھر اگر آخر میں اس کے علم کا تذکرہ کیا گیا کہ اس کا علم مکمل ہے، کوئی چیز اس کے علم سے پنہا نہیں ہے، اس کی قدرت عظیم ہے، کسی کی مجال نہیں کہ اس کے فیصلہ کو ٹال سکے اور اس کی قضا کو مسترد کر سکے. ہمادان اور قادر مطلق ہونے کے ساتھ ساتھ وہ حکیم بھی ہے.
اس کا ہر فیصلہ حکمت سے ہوتا ہے، اس کے ہر حکم میں، اس کے ہر فیصلہ میں اس کی حکمت کے ہی جلوے چلکتے ہیں۔ اللہم انت عالم الغیب والشہادۃ وانک انت العزیز الحکیم فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہم صلی من الصلوات ازکاہا ومن التسلیمات اطیبہا ومن التحیات اسناہا علی حبیبک ومحبوبک ونبیک ورسولک سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔